اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا سبق نمبر 25 صفحہ نمبر 100 اقسام الایجاز۔ اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے 3 چیزیں پڑھ لی: مساوات، اتناب، ایجاز۔ اب ایجاز کی قسم بیان کریں گے مصنف سے آگے، پھر اتناب کی قسمیں ہوگی، پھر خاتمہ ہوگا۔ مساوات کی تو قسمیں نہیں ہوتی نا، ان دونوں کی قسمیں ہیں۔ ایجاز کی قسمیں یہاں پر مصنف سے بھی نے بیان کی ہے، 2 ہے، ایک کو کہتے ہیں اجاز قصر اور ایک کو کہتے ہیں اجاز حذف۔ اجاز قصر کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ معنی آپ چھوٹی سے عبارت میں لپیٹ لے، بند کر لے۔ چھوٹے سے الفاظ میں آپ کیا کر لے؟ بند کر زیادہ معنی سمیٹ لے، جمع کر لے۔ جیسے کپڑا تو چھوٹا ہے، تیلا چھوٹا ہے، لیکن مٹھائیاں بہت ڈالی ہیں، سامان مانا زیادہ ڈال رکھا ہے نا۔ برتن تو چھوٹا ہے لیکن مال زیادہ اس میں کیا کر دیا، سما رکھا ہے اس نے۔ اور ایک اجاز حذف۔ حذف کا معنی کہ چیزوں کو ڈیلیٹ کرنے کی وجہ سے عبارت مختصر بنا دے، کچھ کیا کرے، چھانگتا کرے، سیٹتا کرے، اس کی وجہ سے کیا ہو جائے، شے مختصر ہو جائے۔ الاجاز اما ان يكون بتضمین العبارة القصيرة معان كثيرة وهو مرکز عنایت البلغاء۔ ایک قسم تو یہی ہے نا کہ چھوٹی سے عبارت کے ذریعے زیادہ معنوں کو آپ لپیٹ لے، متضمن کر لے، جمع کر لے، اس میں سما لے، ویزیوے۔ اور یہی قسم جو ہے بلغاء حضرات کے لیے کیا ہے، توجہ کا مرکز ہے۔ اسی پر حضرات بلغاء جو ہے فصیح قسم کے لوگ توجہ دیتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے الفاظ سے زیادہ معنی ادا کرے۔ وبہ تتفاوت اقدار، میں سے ان کے درجوں میں بھی فرق آ جاتا ہے، قدروں میں، مرتبوں میں۔ ویسم میں اجاز قصر، اس کی اجاز قصر جس سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھ قولہ تعالی، اللہ فرماتے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اے لوگو مارنے میں، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس شخص نے دوسرے کو قتل کیا، اس کی وجہ سے ہم اس کو قتل کریں گے، اس میں کیا زندگی ہے، مر گیا، دوسرا بھی مر گیا تو اس بھی مار گیا تو دوسری بھی مار دی۔ اس میں زندگی اس طرح ہے نا کہ اگر اس کے بدلے ہم اس کو نہیں ماریں گے نا، آئندہ یہ بھی آگے بڑھ جائے گا کہ کسی بھی کچھ نہیں ہے، چلو اور مار دو اور مار دو۔ دوسرے لوگ بھی کیا ہو جائیں گے، برانگیختہ ہو جائیں گے، قتل کی طرف کچھ ترغیب پیدا ہو جائے گی کہ لوگ مارنے پر، قتل کرنے پر کچھ بھی نہیں کہتے، زیادہ سے زیادہ ڈنڈے لگاتے، لگاؤ مجھے 100 ڈنڈے، کیا ہوتا ہے ڈنڈوں سے؟ ڈکو نے بہت ڈنڈے کھائے ہیں، صرف ہماری گردن نہ اڑاؤ، کیونکہ اگر یہ اڑ گئی تو پھر ہم نہیں رہیں گے۔ ایک بار تو اللہ نے فرمایا نہیں، قصاص میں تو بہت بڑی زندگی ہے، سے دنیا کا امن آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، قرار آ جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے خون، عزت اور مال کی کیا کریں گے، توقیر، عزت کریں گے، آئندہ کوئی کسی کی طرف غلط طور سے نہیں بڑھے گا۔ وَإِمَّا يَكُونَ بِحَذْفِ كَلِمَةٍ أَوْ جُمْلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مَعَ قَرِينَةٍ تُعَيِّنُ الْمَحْذُوفَ۔ یہ کیا ہوتا ہے، ایجاز اختصار اس وجہ سے آتا ہے کہ کبھی ایک کلمہ ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، حذف کرتے ہیں، یا جملے کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یا جملے سے زیادہ ڈیلیٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں پر قرینہ ہوتا ہے کہ یار یہاں پر کچھ محذوف ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں ویسم میں اجاز و حذف، اس کو اجاز حذف کہتے ہیں، فحذف الکلمۃ کا حذف لا فی قول امرئ القیس۔ امرئ القیس کا ایک شعر، اس میں لا کو حذف کیا، ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ وقلت یمین اللہ ابرح قاعدا ولو قطع رأسی لدیک واوصالی۔ خدای قسم چې دی ځای نه به نظم دلته به ناسومه، که سر خو مې خوټ کټ کې ورسره جوړونه مې کاټ کې، که نه محبوب زه د تا کور نه نه خوسېږم دروازې نه. تو دیکھ لو قطع رأسی لدیک و اوصالی منه جوڑ۔ فقلت یمین اللہ لا ابرح ہے، ابرح تو نہیں ہوتا نا، لا ابرح ہے، کیونکہ ایسے اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ ہاں، وحسب الجملہ، جملے کی مثال کی قول تعالی، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے پیغمبر اگر یہ آپ کو جھٹلائے، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یار کہ تو خبر نہ منی مکم خبر منلی خو زړه د لوی ساته، زړه د لوی ساته اور کسی شدہ یہ والی عبارت ہے کہ پتہ اس وصبر، صبر سے کام لو، دل جمع رکھو، مضبوط رکھو۔ میرے پیارے پیغمبر، آپ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی برا سلوک کیا گیا ہے۔ وحسب الاکثر، اکثر جملے کی مثال لیکن نہ ہو قولہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کے متعلق معلوم ہوا کہ کیا ہے، بڑی معبر ہے، تعبیر وغیرہ کرتے ہیں، علم خواب کی کیا ہے، عالم ماہر ہے، تو بادشاہ نے اس کو بیچ دیا نا ایک قاصد کو کہ تم اسے لاؤ،
میں نے ایک خواب دیکھا ہے نا کہ 7 پربہ گائے جو ہیں دبلی گائے کو کھا رہی ہیں، اور 7 گندم کی خوشے جو ہے نا سبزے وہ خوش گندم کی خوشے کھا رہے ہیں. تو پھر اس کے لیے کہا فَأَرْسِلُونِي یوسف ایھا الصدیق، مجھے بھیج دے یوسف صدیق. ای ارسلونی ایها یوسف، الصديق ده اخ کس تیز چوگر شو تیز مت رو ده فَأَرْسِلُونِي، مجھے بھیج دو اے حکومت کے افراد، اے پارلیمنٹ، یوسف کے پاس. جب یوسف کے پاس گیا تو ادھر جیل میں بڑی بات ہو گئی. کیا ہوا تھا؟ تم تو مجھے بھول گئے تھے. جب تم جیل سے رہا ہو گئے نا مجھے تو یاد ہی نہیں کیا. کہاں یار بھول گیا تھا، شیطان نے بلوا دیا تھا. لیکن اب آیا ہوں بادشاہ نے خواب دے کے اس کی تعبیر کے لیے. صدیق اے سچے، ہمیں ذرا خواب کی تعبیر بتاؤ. تو اصل میں عبارت تو کتنی مختصر ہے، دیکھے اس میں سارے معنی کیا ہے پوشیدہ ہے نا. یعنی ارسلونی الی یوسفا، تم لوگ مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو، لاستعبرہ الرؤیا، تاکہ میں اس سے خواب کی تعبیر پوچھ لوں. ففعلوا نے کر دے، چلو تم جاؤ، صحیح ٹھیک ہے. جب یہاں پر گئے فاتا ہو یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، وقالوا اس سے کہا یوسف یا یوسف، اے یوسف ایھا الصدیق، اے سچ ہے، کیا کر لے ہمارے خواب کی تعبیر بیان کر لے. تو یہ لمبی عبارت اس میں کیا ہے پوشیدہ ہے.